تیسرا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا جس کو کہتے ہیں دا یو ایس کانسٹیٹیوشن. تو پہلے کو دیکھتے ہیں 1776 والے کو. اس 1776 والے کانسٹیٹیوشن میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ہاؤ ٹو میک آرمی، کہ آرمی کیسے بنانی ہے، اس کے بعد ہاؤ ٹو ویج دا وار، کہ جنگ کیسے لڑنی ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا ایگریمنٹ تھا اس کے اندر وہ یہ تھا کہ ہاؤ ایچ اسٹیٹ would participate for the war، کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ جنگ کے اندر کتنا کتنا پارٹیسپیٹ کرے گی. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا ایک قسم کا، یہ صرف جنگ لڑنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے جنگ جیتی 1781 میں، اب اس کی جو ساری کلازز تھیں وہ تو اباؤٹ وار تھی، وہ ملک چلانے کے لیے نہیں تھی. تو جیسے ہی انہوں نے جنگ جیتی تو اس کو آرٹیکل آف کنفیڈریشن کو اسکریپ کیا اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. تو یہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کو اسکریپ کیا اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جس کو کہتے ہیں آرٹیکلز آف کنفیڈریشن. وہی کل والی بات کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے. تو جو جنگ ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لڑ لی جذبے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد ہر اسٹیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے مسائل تھے. تو ان مسائل کی وجہ سے جو ہے ان کے درمیان انٹر اسٹیٹ جیلسی تھی. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ سے اسٹیٹ آف جیلسی میں تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے جو پہلی گورنمنٹ بنائی وہ کنفیڈریشن تھی. لیکن دو قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے فیڈریشن اور دوسری ہوتی ہے کنفیڈریشن. اب دیکھیں یہ جو فیڈریشن گورنمنٹ ہوتی ہے، جو فیڈریشن نکلا ہے فیڈرل سے، کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو سینٹر ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہوتی ہیں. ایسا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے تو اس کے اندر اسلام آباد کے پاس جو ہے وہ اتھارٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اگر ہم اگینسٹ دیکھیں تو وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنفیڈریشن. اس کنفیڈریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سینٹر ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، بلکہ جو پروونسز ہوتے ہیں، پروونسز یا جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سینٹر اسٹرانگ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کنفیڈریشن. اس کنفیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو سینٹر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی بھی میجر اتھارٹیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نیچے جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹس کے پاس جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھنا کو دیسی مثال سمجھاتا ہوں، مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. کہیں ویٹ فار منٹ میں دیکھتا ہوں آپ کو. میں اچھا بس ایک منٹ میں جسٹ آپ کا کال بیک کرتا ہوں.
बच्चे से चलिए बच्चे अब हम देखते हैं जस्ट अ सेकंड आई वाज वेट आर यू हियरिंग मी हेलो आवाज आ रही है आवाज आ रही है बच्चे ओके तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का समझा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नूरीन बच्चे मैं ये शेयर कर देता हूँ ना आपके साथ कहीं तो फिर आप वहाँ से देख लेना लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने से पहले आप जो है ना वो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना इसको समझें अब देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि एक चाचा होता है ठीक है ताया है चाचा जो भी हैं उसके नीचे जो है वो छोटे चाचू होते हैं ठीक है अब ये जो छोटे चाचू हैं ये जितना भी पैसा कमाते हैं मतलब जितना भी कैपिटल होता है और इसके साथ जितनी भी अपनी सॉवरन अथॉरिटीज़ होती हैं मतलब शादी अपनी किसकी मर्ज़ी से करते हैं शादी जो है वो चाचा की मर्ज़ी से करनी है शादी असल में किसकी अथॉरिटी है इनकी अपनी अथॉरिटी है पैसा जो कमाते हैं किनका है इनका है लेकिन वो दे किसको देते हैं चाचे को दे देते हैं और फिर चाचे से ये उम्मीद रखते हैं कि आप हम सब की भलाई के लिए काम करोगे यही काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट्स होती हैं ठीक है स्टेट्स क्या करती हैं कि स्टेट्स जो अपने राइट्स होते हैं इंडिविजुअल राइट्स और जो अपना कैपिटल होता है वो दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखती हैं कि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से स्पीक करके सारी स्टेट्स की वेलफेयर के लिए काम करोगे अब एक बात और सोचें देखें अगर यहाँ पे जो चाचा है वो ठग हो ठीक है और चाचा जस्सी किस्म का हो
تو چاچے کو نہ کوئی کیپٹل دے گا اور نہ ہی اتھارٹیز دے گا، کیوں؟ کیونکہ چاچے پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں پہ اگر سینٹرل گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہ ہو تو اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں نہ کیپٹل دیتی ہیں اور نہ ہی اس کو سوورن اتھارٹیز دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو کنفیڈریشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر سینٹر جو ہے وہ کافی ویک ہوتا ہے۔ جب سینٹر ویک ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو ہر اسٹیٹ ہوتی ہے، ایچ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایچ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ جو سینٹرل گورنمنٹ میں جو ہے وہ ایچ اسٹیٹ ہوتی ہے، سوری کنفیڈریشن میں جو ایچ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایچ اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹری ان اٹس سیلف ہوتی ہے۔ کنٹری ان اٹس سیلف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ سینٹر کے پاس پاورز نہیں ہوتی۔ لائک آپ کو کنفیڈریشن گورنمنٹ کون سی ملتی ہے آج کل؟ دیکھیں یو اے ای ہے، تو یو اے ای کی جیسے جو ہے وہ 7 اسٹیٹس ہیں، دبئی، ابوظہبی، جمیرہ، راس الخیمہ۔ تو یہ جو ہر اسٹیٹ ہے وہ ہر اسٹیٹ کنٹری ان اٹ سیلف ہے۔ آپ کو کبھی جو ہے وہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہوا مجھے بس ایگزام میں یو اے ای جا رہا ہوں، آپ کو لوگ یہی کہتے ملیں گے کہ میں دبئی جا رہا ہوں، ابوظہبی جا رہا ہوں، راس الخیمہ جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب انہوں نے پہلی گورنمنٹ بنائی تو جو پہلی گورنمنٹ تھی دیٹ واز ناٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ کنفیڈریشن تھی، ٹھیک ہے۔ تو 1781 میں انہوں نے آرٹیکلز آف کنفیڈریشن بنائے۔ اب آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کیوں فیڈریشن کیوں نہیں بنائی اور کنفیڈریشن کیوں بنائی؟ وہ اس لیے کیونکہ they were afraid of the powerful center of the UK، کیونکہ ان کو یو کے کے پاورفل سینٹر سے ڈر لگتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ جس طرح یو کے ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اسی طرح کا اگر ہم کوئی سینٹر کریٹ کر لیں گے تو وہ سینٹر بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنائی بلکہ کیا بنائی؟ کنفیڈریشن بنائی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسٹیٹ کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، کوئی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ڈیو ٹو دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کنفیڈریشن بنائی۔ اب دیکھیں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اب پارلیمنٹ میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ 13 اسٹیٹس تھیں اور ہر اسٹیٹ کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کنفیڈریشن بنائی۔ اور اسی وجہ سے جو پارلیمنٹ بنائی اس نے کہا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ 2/3 میجورٹی میں نہیں ہوگا بلکہ 3/3 میجورٹی پہ ہوگا۔ مطلب جو بات جو ہے وہ تینوں ساروں جو 100% ایگری ہوں گی اگر 13 اسٹیٹس، تو وہ جو بل ہے، کیونکہ بل جو ہوتا ہے نا، بل جو پارلیمنٹ سے، ایک سیکنڈ،
بچوں آج میرا نیٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کے نیٹ کے جیسے ہی ہوا ہے اینی چلیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی پارلیمنٹ بنائی اس میں جو بل رکھا وہ 2/3 کے ساتھ نہیں لکھا بلکہ 3/3 کے ساتھ لکھا. اب دیکھیں نا 2/3 میجورٹی ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کتنی میجورٹی رکھی 3/3 میجورٹی رکھی اور 3/3 دیکھیں ہم نے کلاس میں سی آر بنانا ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی لینا مشکل ہو جاتا تھا اور یہاں پہ انہوں نے کہا 3/3 میجورٹی ہے. دوسری بات یہ کی کہ یہ جو ہے ہر اسٹیٹ ہیں 13 اسٹیٹس ہیں ہر لائبہ اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ ویٹو رائٹ 3/3 ہوتا ہے بلکہ 3/3 مطلب 100%. اور ہر 13 اسٹیٹ کے پاس ویٹو رائٹ ہوگا. ویٹو رائٹ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے اور وہ بل کسی ایک کو بھی پسند نہیں آیا تو وہ بل وہیں پہ ویٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس آرٹیکل آف کنفیڈریشن میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ لیجسلیچر یہی لیجسلیچر بنائی. اس کے علاوہ مطلب گورنمنٹ جو ماڈرن گورنمنٹ ہے اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں نا. مطلب لیجسلیچر ایک ایگزیکٹو 2 اور جو تیسرا پلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوڈیشری. اور انہوں نے جب گورنمنٹ بنائی تو اس میں صرف لیجسلیچر بنائی اور نہ ایگزیکٹو بنائی اور نہ جوڈیشری. ابھی سارا کچھ بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ پہلا 1776 میں ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس اس میں کیا تھا اس میں صرف جنگ کیسے لڑنی ہے. یہ دوسرا 1781 اس میں آرٹیکلز آف کنفیڈریشن اور تیسرا 1788 جو آج تک ورکنگ ہے اس کو کہتے ہیں دا یو ایس کانسٹیٹیوشن. تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس 1781 کے بعد یہ کتنے سال بعد پاس ہوا؟ صرف 7 ایئر بعد یا 8 ایئر بعد. تو اب کوشچن یہ ہے کہ اس آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کے اندر کون سے مسائل تھے کہ ان کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن پاس کرنا پڑا. دس از آور فرسٹ ٹاپک آف ٹوڈے دا پرابلمز آف آرٹیکل آف کنفیڈریشن. کلیئر ہو گیا؟ پتہ چلی گیا آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی پہ؟ صحیح ہے. تو ابھی ہم پہلا ٹاپک آج یہ ہے کہ پرابلمز آف دا آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کہ آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کے اندر کون سے مسائل تھے کہ ان کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن فریم کرنا پڑا. تو پہلا پرابلم ہم نے ابھی دیکھا کہ صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی لیجسلیچر اور لیجسلیچر کا حال آپ نے دیکھ لیا. تو دیکھیں یہ انیپٹ لیجسلیچر سمجھ آ گئی بات. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ دیکھیں آج پنجاب اور کے پی کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو کون حل کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن حل کرے گا. کانسٹیٹیوشن کا کسٹوڈین کون ہے؟ سپریم کورٹ. تو پنجاب اور کے پی کے مسئلے کون حل کرے گا؟ سپریم کورٹ حل کرے گا. وہاں پہ جو اسٹیٹس کے آپس میں مسائل ہوتے تھے جیسے ہوا بٹوین نیوزی اینڈ میری لینڈ کا. ٹھیک ہے. ابھی جب نیو جرسی اور میری لینڈ کا یہ بارڈر ایشو ہوا تو اس بارڈر ایشو کو حل کرنے جوڈیشری نہیں. ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہی نہیں ہو سکا. نیو جرسی اور میری لینڈ کا ایشو ہوا. اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جوڈیشری چاہیے تھی اور جوڈیشری وہاں پہ تھی ہی نہیں. تو جب جوڈیشری نہیں تھی, نو جوڈیشری, اور یہ مسئلہ وہاں پہ ویسے کا ویسے ہی تھا. تو وہ خود سوچو کہ جب کسی کنٹری میں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پر کوئی میکانزم ہی نہ ہو تو کیا اس طرح کو ملک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی. تو اس طرح یہ مسائل اب دیکھیں گے ہم. اور تیسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب کسی کے ساتھ, کسی فورن کنٹری کے ساتھ ان لوگوں نے ٹریٹی کرنی ہے تو فورن کنٹری کے ساتھ ٹریٹی کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کوئی سینٹرل ایگزیکٹو فورس چاہیے ہوتی ہے, کوئی سینٹرل اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کوئی سینٹرل اتھارٹی بنائی ہی نہیں. تو جب نو سینٹرل اتھارٹی, تو جب کسی فورن اتھارٹی کے ساتھ ٹریٹی کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو اس طرح کو ملک چل سکتا تھا؟ اس طرح کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 یہ ہے نو سینٹرل, یہاں پہ سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو فورن کنٹری کے ساتھ کوئی ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پیسے چاہیے. پیسے. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو پیسے چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹیکسیشن سسٹم چاہیے ہوتا ہے. ٹیکسیشن سسٹم. تو یہاں پہ سینٹرل اتھارٹی جب نہیں ہوگی تو کوئی سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم ہوگا؟ کوئی سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم ہی نہیں تھا. تو جب سینٹرل ٹیکسیشن سسٹم نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی ملک چل سکے گا؟ اس کے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. ففتھ پرابلم یہ تھا کہ ایک یہاں پہ ریبیلین ہوا. اس ریبیلین کو کہتے ہیں شی ریبیلین. کیا ہوا؟ اب جب شی ریبیلین ہوا تو شی ریبیلین کو کرش کرنے کے لیے یہاں پہ فورس چاہیے تھی. تو یہاں پہ فورس کو تھی ہی نہیں, کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہی نہیں بنائی تھی. جب فورس نہیں تھی تو اس طرح کی کوئی ریبیلین ہو رہا ہے اور کوئی میکینزم ہی نہیں ہے اس ایکسکیوز می سر. جی سر آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. آپ کے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے شاید. صحیح پہ اب آ رہی ہے؟ آ تو رہی ہے لیکن جب آپ ایک فلو میں بول رہے ہوتے ہیں نا تو بیچ میں کٹ رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ انٹرنیٹ ریسٹارٹ کر لیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. چلیں میں دوبارہ میری اسٹارٹ کرتا ہوں. جی پلیز. صحیح پہ میں اور اس رات پھر تبدیلی سے صحیح